تو واقعی آپ نے جنات کے پاؤں دبائے، واقعی آپ نے جنات کو آئس کریم کھلائی ہے، جنات کی فرمائش کی مجھے پی سی ہوٹل لے جائیں اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے. حقیقت سے بہت دور لگتی ہیں یہ باتیں، ان کو ماننا انسانی ذہن کے لیے بہت مشکل ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ اب دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ بطور ایک جرنلسٹ جو ہے وہ میں نے اس فیلڈ میں ہوں، تو میرے فرائض میں یہ شامل ہے کہ میں صرف سنی سنائی باتوں پر نہ رہوں. میں بھی جب یہ سنا کرتا تھا تو میں اس کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا. جہاں جرنلسٹ کا کام ہی یہ ہے کہ جب اسے کسی چیز کا موقع مل جائے اس کی سچائی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے جب وہ موقع مل جائے. تو اگر موقع پر جو اس نے یہ فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی کریوسٹی جو ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سچائی کو صحیح طریقے سے محسوس نہیں کیا، تو میں سمجھتا وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ زندگی کے کچھ اتفاقات تھے جب میری جنات سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ انسانی روپ میں جب ظاہر ہوتے تھے. تو جب انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں انہیں کھانے بھی کھلاؤں، میں آئس کریم بھی کھلاؤں، میں مینگو بھی کھلاؤں، میں انہیں فلمیں بھی دکھاؤں، اور میں ان کو، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جرنلسٹ کے طور پہ میری ایک لائف کا ایک پورشن ایسا رہا ہے، تو جو ان کے پیر دبانے کا جو ایک تصور تھا وہ محض ایک عقیدت نہیں تھی. ایک یہ یقین کرنا بھی تھا کہ کیا میں جس چیز کے یا جس انسان کے پاؤں دبا رہا ہوں کیا حقیقت میں میرے پاس موجود ہے، مجھے فیلنگز کیا آتی ہیں، میں اس کی باڈی کے ٹمپریچر کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں تو اسی وقت مجھے پتہ چل سکتی تھی جب میں ان کو چھوؤں گا، مجھے ان کی قربت ملے گی، میں ان کے ساتھ جپیاں ڈالوں گا، ان کی پپیاں لوں گا، یا وہ میرے ساتھ شرارتیں کریں گے. جب میرے ساتھ بے تکلفی ہوگی تو میرے ساتھ ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ محبت کے روپ میں آ کے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایسا ایک، اس کے پیچھے میرا ایک ذہن تو وہی تھا کہ میں ان چیزوں کی تصدیق کروں. تو لہٰذا اللہ پاک نے مجھے ایک موقع دیا کہ انسانی روپ میں آنے والے جو جنات جو تھے، میں نے ان کے جو پیر دبائے ہیں. ظاہر ہے دوست بہت سارے اس پہ مذاق اڑاتے ہیں، اڑانا چاہیے. اب مجھے بتائیں، کروڑوں اربوں جو انسان ہیں ان میں بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جنہیں یہ سارے اتفاقات ہو چکے ہیں، لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں میں یقین دلاؤں. بھائی میں تو یقین نہیں دلا سکتا، میں نے خود یقین کر لیا، میرا اتنا یقین کافی ہے. پہلا انٹریکشن جو ہے آپ کا جن کے ساتھ ہوا، پہلا، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس زندگی کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں. شاید سب یقین جانیے، ابھی آپ کے سامنے بیٹھنے کے بعد ہم آف دا کیمرہ جب ڈسکشن کر رہے تھے تو کسی حد تک مجھے اس کا یقین آنے لگا کہ واقعی آپ جو ہے وہ جنات سے ملیں. لیکن اس سے پہلے جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھیں جو جنات سے متعلق تھیں تو مجھے لگا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، اور آپ جو ہے وہ اس افسانے کو اتنے اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں کہ وہ حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. آپ اپنا پہلا انٹریکشن بتائیں، جب فرسٹ ٹائم آپ نے کسی جن سے ملاقات کی. وہ ایسا ہوا تھا کہ 89 میں میرے BA کے پیپر تھے، سیالکوٹ میں رہتا تھا. تو میں اپنے دوست جو ایک ذمہ دار بھی تھا، میں اس کی حویلی چلا گیا. جیسے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میرے پڑھنے کے دن ہیں تو ہم اکٹھے مل کے پڑھ لیں گے. تو اس طرح مجھے وہاں ایک اچھا موقع مل گیا. تو وہیں ان کے ہاں جو ان کے جو پیر صاحب جو تھے، وہ بنیادی طور پر جنہیں وہ پیر صاحب کہتے تھے، وہ ایک عامل تھا. اور اس عامل کے پاس اتنی پاور تھی کہ ان کے پاس یہ جو جنات جو تھے نا وہ آیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے. میری ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی. یہ جو ان کے پاس جو عامل جو تھے، ان کے ریاض شاہ میں نے ان کا نام رکھا، لیکن یہ حقیقت میں ان کا نام نہیں ہے. اچھا. کتاب کے اندر جو میں نے لکھا، میں وضاحت کر دوں کیونکہ اس میں ایسی نزاکتیں تھی. میں نے کچھ کریکٹرز کے نام بدل دیے، میں نے کچھ علاقوں کے نام بدل دیے جو سیالکوٹ کی بیک گراؤنڈ میں ہیں، کیونکہ اگر میں لکھتا یہ ساری سچائیاں اس طریقے سے لکھ دیتا تو میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. تو وہ میں نے نہیں لکھے، اوریجنل نام نہیں لکھے، لیکن وہ کردار وہ ساری جگہ وہیں آج بھی موجود ہیں. تو ایسا ہوا کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس بابا جی آیا کرتے تھے جن کی جو ہے تقریباً 800 سال یا 1000 سال زیادہ بتایا کرتے تھے. 800 سال بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہو، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن 1000 سال کا جو تصور جو ہے وہ 800 ہو یا 1000 ہو، ایک ہی بات ہے، اتنی لمبی عمر کا. تو ان سے ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی میری. جب وہ آتے تھے ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی آیا کرتے تھے، پھر ان کے عقیدت مند بھی آیا کرتے تھے. جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو ظاہر بھی ہوا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بزرگ، جو بابا جی کے جو بزرگ جو تھے ان کی 1400-1500 سال کے قریب جو عمر تھی وہ بھی آیا کرتے تھے. ان سے بھی پھر ملاقاتیں ہوئیں. یہی میرا پہلا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. اور میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں کہ میں جس طرح آپ بے یقینی کے عالم میں
اس بات کو محسوس کر رہے ہیں. میں بھی اسی طرح تھا کہ یار یہ ایسے ہی ہے, کوئی ڈرامہ نہ ہو. پیروں عاملوں کا بعض اوقات ایسا کام بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دھندا بن جاتا ہے, تو لوگوں کی عقلوں کو مت کو مارنے کے لیے وہ ایسی ایسی کہانیاں یا ایسے ایسے وجود, ایسا ماحول کریٹ کر لیتے ہیں. تو میں ان چیزوں کا باغی تھا بیسیکلی, تو میں نہیں مانتا تھا. تو اپنے آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے میں اپنے اوپر, آپ سمجھ لیں کہ میں پنیں جو ہوتی تھیں وہ بھی چبویا کرتا تھا, چٹکیاں اپنے آپ کو کاٹا کرتا تھا تاکہ یہ ہو کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہوں. تو میرے علاوہ بھی تو اس گھر کے اندر اور فرد تھے نا, میرے علاوہ بھی تو اس گھر کے اندر جو فرد تھے وہ سب کے سب ان کو محسوس کرتے تھے, ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں. تو لہٰذا وہاں پہ ان کے ساتھ جو ایک ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتی چلی گئیں. پہلے جن نے آپ کو کیسے یقین دلایا؟ شاید بابا جی کا آپ ذکر کرتے ہیں جو پہلے جن سے آپ کا پہلا انٹریکشن ہوا. آپ نے یہ بابا جی ان کو نام دیا ہوا ہے یا وہ بابا جی خود کو کہلواتے تھے کہ مجھے بابا جی کہیں؟ بابا جی ہی, جو عامل جو تھا وہ بابا جی ہی انہیں کہتا تھا, ہم بھی انہیں بابا جی کہتے تھے محبت سے. اچھا, تو وہ جو پہلے جن تھے انہوں نے آپ کو انسانی روپ میں, آپ نے ان کو دیکھا پہلی دفعہ, اور وہ انسانی روپ سے آپ کو کیسے یقین آیا کہ کون سا ایسا عمل ہوا جس کے بعد آپ کو لگا کہ یہ ایک انسان نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, پہلے ہم جب کمرے میں 2-3 لوگ موجود ہیں اور اچانک بہت سارے لوگ آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ 89 کی میں بات کر رہا ہوں, میں آج کے دور کی نہیں, ویژولز کی بات نہیں کر رہا میں, کہ آپ کے اندر کیمرے لگے ہیں, آپ کچھ بھی ویژول افیکٹس کر کے کمرے کے اندر بھی کچھ کر سکتے ہیں نا. لیکن میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب وہ ان کی حاضری ہوئی وہ غیر انسانی روپ میں تھے. جب کمرے میں جب انہوں نے کو عمل پڑھا ہوگا, غیر انسانی روپ سے مراد کیا؟ اپنے اوریجنل جو بھی ان کی جو شباہت تھی, جو بھی نہیں دیکھ نہیں سکتے نا, ان چیزیں محسوس کر سکتے ہیں. ہر چیز کی باریکیاں ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, ہم فوراً چونکہ بات جب کرتے ہیں نا تو فوراً سوال ایسا کر دیتے ہیں یا بات ایسی کر دیتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے پہلی بات جو کرتے ہیں ہم اس کو ریسرچ کے طور پہ لیں ان چیزوں کو نا تھوڑا سا. اب یہ جو چیز ہے کہ جیسے ہی ایک عمل ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کو عمل کیا, اندھیرا کر دیا, اندھیرا کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھا, پھر ان کی حاضری ہوئی. جب حاضری ہوئی تو ساتھ ہی کمرے میں ایسا لگا بہت سارے وجود ہیں, گرمی اور تپش اور آواز یکسر بدل گئی, اتنی گونجدار آواز کہ یہ آپ کے تصور میں پہلے ہی بندہ ہل جاتا ہے, وہ جو ایسا ان کا دبدبا اور یہ وہ. اب جب ہم 2 یا 3 لوگ موجود ہیں, ہم میں سے 3 یہ کر ہی نہیں سکتے, چلیں فرض کر لیے یہ عامل نے کر لیا. اب میں جب ہوتا تھا نا تو میں آنکھیں بند کر کے, وہ کہتے تھے آنکھیں بند کر لیں, تو میں ہلکی سی آنکھیں کھول کے رکھتا تھا کہ میں محسوس کروں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ اندھیرے میں دیکھنے لگتے ہیں نا تو آپ کو پرچھائیاں یہ وہ چیزیں کچھ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. میں پھر دیکھا کرتا تھا کہ عامل جو ہے اگر وہ دائیں طرف کھڑا ہے تو آواز مجھے بائیں طرف سے آ رہی ہے, بائیں کونے سے آ رہی ہے, یا میرے پیچھے سے آ رہی ہے, یا کہیں اور سے آ رہی ہے. اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو چیزیں بتانا یہ ثابت کرنے جیسے ہوتا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی کمرے میں وجود موجود ہے. پھر جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں, بے تکلفی ہوئی, راتوں کو بھی ادھر رہنا, بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی, تو پھر انسانی روپ میں بھی ان کو لے کر آیا کرتے تھے. وہ آتے تھے, جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں, یاسر جنجوعہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اسی طرح پھر وہ بیٹھا کرتے تھے. لیکن ان کے لباس کا جو تھا, لباس کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے زیادہ تر احرام جو تھا نا وہ باندھا ہوتا تھا. سر کے اوپر ان کے امامہ ٹائپ کو پگڑی ہوتی تھی, بڑی پگڑی ہوتی تھی, داڑھی ہوتی تھی. اچھا, وہ جب انسانی روپ میں آتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان سے بات ہوتی تھی. کئی دفعہ وہ چل بھی رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ, مجھے تھپکی دے دینا, مجھے تھپڑ مار دینا, مجھے گلے لگا لینا. اب یہ 2-3 طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں.